بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کے اختلافات اور جھگڑے اور ناراضگیاں ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو آج میں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک قرآن کریم میں سے کلیہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کلیے کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی 100 میں سے 90-95% گھروں کے اختلافات، لڑائیاں اور جھگڑے ختم کیے جا سکیں گے۔ یہ کلیہ جہاں پہ مردوں کے لیے فائدے والا ہے، وہاں پہ خواتین کے لیے بھی فائدے والا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اس موضوع کے اوپر ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے لیے قرآن کریم کا کلیہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ جب بچوں کے نکاح کرنے ہیں تو نکاح کرنے سے پہلے اللہ کے حبیب نے ایک کلیہ عطا فرمایا، اس کے اوپر عمل کرنے سے میاں اور بیوی یا بچوں کی زندگی میں خرابیاں آئیں گی ہی نہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی ویڈیو بعد میں آپ کے لیے بھیجی جائے گی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہے کہ جو میاں اور بیوی ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کا قرآن کریم نے کون سا کلیہ بیان کیا ہے۔ اس کلیے کی 3 قسمیں ہیں، وہ تینوں قسمیں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نہ تو خامد بات کو سمجھتا ہے، نہ بیوی بات کو سمجھتی ہے، آپس میں ناراضگیاں، اختلافات بڑھاتے بڑھاتے، لڑائیاں بڑھاتے بڑھاتے مار پٹائی تک معاملہ آ جاتا ہے، اور پھر بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ پھر عدالتوں کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو میاں اور بیوی کے بچے ہوتے ہیں تو ساری تکلیفیں ٹوٹ کر ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں، اپنا بھی مستقبل خراب، بچوں کا بھی مستقبل خراب۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مجبوری بن جائے تب طلاق دینا حلال ہے، لیکن حلال کاموں میں سے جو رب کو سب سے زیادہ ناپسند کام ہے، سب سے زیادہ ناپسند کام ہے، وہ طلاق ہے۔ تو قرآن کریم نے طلاق دینے سے نیچے کافی حل بیان فرمائے ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم کا کلیہ جانیے۔ اس کلیے میں سے پہلی قسم میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر دوسری، پھر تیسری۔ تو قرآن کا فرمان ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، نافرمانی کی نہ ہو لیکن کرنے والی ہوں یا نافرمانی کر رہی ہوں، تو ان کے ساتھ سب سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے سب سے پہلے فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ۔ اس سے بھی پہلے ان کے حقوق جو مردوں کے اوپر ہیں، مرد ان کے حقوق پورے کریں اور ان کو پیار دیں۔ تو پھر اگر وہ نافرمانی کی طرف آتی ہیں تو اپنے حقوق ان کو بتائیں، اور مرد کی فرما برداری میں جو ثواب ہے، جو بہتری ہے، جو دنیا اور آخرت کی عزت ہے، دنیا اور آخرت کے منافع ہیں، مرد یہ چیزیں اپنی عورت کو بڑے پیار کے ساتھ بتائے اور سمجھائے۔ سمجھانے سے پہلے خود بھی سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مال و دولت ہو تو عورت کو اچھی طرح سے رکھا جا سکتا ہے۔ میں ان میں سے کسی بات کو بھی نہیں مانتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ عقل مند ہو، ذمہ دار شخص ہو، وہ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے۔ تو اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے، گھر کے اندر سکون بنانے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اور عقل مندی یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو جب کسی شخص کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عقل لینا چاہیے۔ عقل جب لے گا تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک رکھے گا، آگے اولاد کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے۔
سب سے پہلے ان کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق ادا کر کے پھر اگر عورتیں تمہارے حقوق ادا نہیں کرتی تو قرآن فرماتا ہے فائزوہن، ان کو سمجھاؤ۔ یہ ہے پہلی قسم۔ تو پھر ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، کافی ساری ہوتی ہیں جو سمجھانے سے نہیں سمجھتی، تو جب سمجھانے سے نہ سمجھیں تو پھر اس کلیے کی دوسری قسم ان کے اوپر لاگو کرنی ہے۔ وہ دوسری قسم کون سی ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسری قسم یہ ہے کہ ان سے اپنا سونا الگ کر لو، ان کے ساتھ اپنا بستر نہ لگاؤ، بستر اپنا ان سے الگ کر لو۔ گھر کے اندر ناراض رہو، ویسے بھی طلاق دے کے میاں اور بیوی 6 مہینے سال تک ایک دوسرے سے دور رہ لیتے ہیں، تو طلاق کے بغیر ہی دور رہ لو، اس کو احساس ہو کہ میرے سے اب دور رہ رہا ہے، تو جب معاملہ بڑھے گا تو پھر یہ دوریاں بڑھ جائیں گی، تو اس کو وقت کے اندر یہ احساس ہو جائے گا۔ گھر میں خاوند ناراض بن کر رہے، اپنا بستر الگ رکھے، اس سے بات چیت نہ کرے، کلام نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کے اس کلیے کے اوپر عمل کر کے پہلے دن نہیں یا دوسرے دن میں ہی ایک نافرمان عورت اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے گی۔ اگر 1-2 دن میں نہیں بھی بنتی تو 10 دن میں، مہینے میں، 6 مہینے میں بن جانا، اس نے فرما بردار بن جانا ہے، تو وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جہاں پہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کو، والدین کو چھوڑ کر خامد کے لیے آئی ہے، تو جب وہ خامد اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اپنا بستر بھی نہیں لگائے گا، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ ہر صورت اپنے خامد کو منانے کی کوشش کرے گی، اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرے گی اور غلطی دور بھی کرے گی اور اپنے خامد کو راضی بھی کرے گی۔ تو اس کلیے کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی 100 میں سے 95 گھر جو ہے نا وہ لڑائی اور جھگڑوں سے بچ جائیں گے، طلاق سے بچ جائیں گے، نہ میاں اور بیوی کی زندگی خراب ہوگی، نہ آگے مستقبل بچوں کا خراب ہوگا۔ تو اس کلیے کے اوپر عمل کریں۔ تو جو عورت پہلے اس کو سمجھایا گیا تب بھی نہیں سمجھی، پھر اس کے ساتھ سونا الگ کیا گیا، 6 مہینے مرد نے سونا الگ رکھا تو تب بھی اس کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر وہ خامد کے اوپر بدتمیزیاں کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، تو اس کے لیے اس کلیے کی تیسری قسم ہے، قرآن فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اب ان کو مارو، چہرے پر نہ مارو، نازک اعضاء کے اوپر نہ مارو، تو اس کے علاوہ مارو، اتنا نہ مارو کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ جائیں، اتنا نہ مارو، اتنا مارنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا سختی سے منع فرمایا، اتنا مارو کہ وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنا چھوڑ دے، گالی گلوچ کرنا چھوڑ دے، اتنا مار سکتے ہو۔ تو اگر یہ قرآن کریم کا کلیہ استعمال کرنے سے، سمجھانے سے بھی کام نہ بنے، پھر اس کے ساتھ بستر الگ کرنے سے بھی کام نہ بنے، ایک مرد نے سال بستر اگلا الگ رکھا وہ نہیں سدھری، یا 6 مہینے بستر الگ رکھا وہ نہیں سدھری، تو پھر گالی گلوچ کرتی ہے، مارنے سے بھی نہیں سدھری، تو آگے بعد میں اگلا حل ہے طلاق والا۔ تو طلاق دینے کے بغیر بھی عورت کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے عورت کو سدھارنے کی کوشش کی جائے اور اس کو اپنے ساتھ بسانے کی کوشش کی جائے۔ بغیر طلاق کے بھی بندہ اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج سکتا ہے، اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، طلاق دینا کہاں ضروری ہے۔ تو اسی طرح وہ عورتیں جن کو خامد کی طرف سے پریشانی رہتی ہے تو وہ بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، خامد کے ساتھ قطع تعلق کریں، جب تک وہ گھر سے نہیں نکالتا تب تک دلیر بن کے اسی گھر کے اندر رہیں، اپنا کھانا پینا رکھیں، تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میری غلطی ہے، میں نے اپنی غلطی تسلیم بھی کرنی ہے، آئندہ سے میں نے اپنی غلطی چھوڑنی بھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا کلیہ ہے، اس کے اندر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ سب سے پہلے سمجھاؤ، سمجھانے سے کام نہیں بنتا، تو پھر دوسری قسم ہے کہ ان کے ساتھ اپنا سونا الگ کرو۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے یہ اتنی تگڑی ہے، کوئی بھی انسان اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اس کے آگے کوئی انسان بھی ہو، کوئی خامد بھی ہو، کوئی بیوی بھی ہو، ان کو ہاتھ کھڑے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو تیسری قسم ہے، اگر عورت گالی گلوچ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، آگے سے برا بولتی ہے، تو پھر قرآن فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اب ان کو مارو۔ تو یہ 3 کلیے استعمال کرنے کے بعد بھی گھر کے اندر سکون نہیں بنے،
کوئی انتہائی خامد بدبخت ہے یا عورت انتہائی بدبخت ہے تو اگلا حل ہے طلاق کا۔ تو امید کرتا ہوں